اچھا جی، اگلا سوال ہے جی محمد حفیظ صاحب کا۔ السلام علیکم سر، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے، آپ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، آپ استخارہ کر کے بتائیں۔ دیکھیں، استخارے کے حوالے سے میری پہلے بھی ویڈیوز موجود ہیں اور بارہا میں نے یہ بات بتائی ہے، استخارہ کروانے کی چیز نہیں ہوتی، استخارہ کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، ٹھیک ہے نا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور استخارے کی دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی، گوگل میں آپ سرچ کر لیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ سے، اسے یعنی توجہ کے ساتھ اس کے ترجمے کا دھیان کر کے، اور جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے استخارے کی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ جتنے دن آپ کر سکتے ہیں، 5 دن کریں، 10 دن کریں، جتنا آپ کو توفیق ہے استخارے کی دعا کرتے رہیں، استخارہ کرتے رہیں۔ اب استخارے میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ استخارہ کریں گے آپ کو کوئی خواب میں اشارہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ان چکروں میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ میں نے اس حوالے سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ خواب جو ہے ایک تو کوئی تعبیر بتانے والا نہیں ہے آج کل، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کیا پتہ کہ خواب جو ہے وہ واقعتاً خواب تھا، یا ہم نے دن کو گوبھی کھائی ہوئی تھی، دال کھائی ہوئی تھی، یا کوئی اور شلجم کھائے ہوئے تھے، کوئی اور ایسی چیز تھی، اس کی گیس ہمارے دماغ کو چڑھ گئی تھی، اس کا اثر ہمیں خواب میں نظر آیا، یا کوئی دن کو کوئی حادثہ ہوا تھا، کوئی خوشی ہوئی تھی بہت زیادہ ہمیں پہنچی تھی، یا کوئی بہت زیادہ غم پہنچا تھا، وہ ہمیں رات کو خواب میں نظر آ گیا۔ تو اس لیے خوابوں کی چکر میں نہ پڑیں، نفل پڑھیں، استخارے کی دعا کریں، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، جو آپ کا دل جس طرف مائل ہو وہ کام کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں استخارہ شاید کوئی ایسی چیز ہے کہ استخارے میں پتہ چلتا ہے کہ جی مستقبل کے بارے میں، حالات کے بارے میں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ مجھے بھی میسج کرتے رہتے ہیں، آپ استخارہ کر کے بتائیں مجھے کیا ہے۔ بھائی مجھے کیا پتہ آپ کو کیا ہے؟ تو یہ سارے ڈھونگ ہیں جو جیلی عاملوں اور جیلی پیروں نے رچائے ہوئے پیسے کمانے کے دھندے ہیں، جن میں آپ لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، ہم آپ کا استخارہ کرتے ہیں، اور یہ وہ جو پیسے نہیں بھی لیتے وہ بھی وقتی طور پر اس طرح کرتے ہیں، ظاہر ہے 2 منٹ کا کام ہے وہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ آپ کو اپنے اس کے اندر پھنسانے کے لیے یہ سارا ڈھونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استخارہ خود کریں۔ اگلا سوال ہے جی، یہ کسی نے پوچھا ہے جی، جس انسان پر بار بار جادو کیا جائے تو ایسی حالت میں وہ انسان کیا کرے؟ پلیز آپ جواب ضرور دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت ایک اہم سوال ہے، اور یہ سوال اصل میں یہ بھی جیلی عاملوں اور جادوگروں کا پیدا کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ایک آدمی کے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اب وہ مسئلہ اس کی ظاہر ہے مسئلہ کوئی بھی ہو، چاہے جادو ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں ہوتا تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن کے بغیر، وما ہم بضارین بہ، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جادو بھی نہیں کر سکتا، یہ جادو بھی اثر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جادو ہی ہوگا، کبھی کوئی اور پریشانی ہوتی ہے، کوئی انسان کی کوئی غلط پلاننگ ہوتی ہے، کوئی بے احتیاطی ہوتی ہے، اس وجہ سے مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، ٹھیک ہے، کسی جیلی پیر کے پاس، کسی جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ تو فوراً کہتے ہیں جی آپ پر جادو ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں ہم نے حساب آپ کا استخارہ کر لیا، حساب کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، آپ پر جادو ہے۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ اب جی جادو کا علاج کرنا ہے، اتنے پیسے لگیں گے، 20,000 لگے گا، 10,000 لگے گا، فلاں جی خوشبو لے کر، عود لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، زعفران لے کر آؤ، اس قسم کا ایسا عجیب نام بتائیں گے کہ وہ چیز مارکیٹ میں ملے گی ہی نہیں۔ اگر مل گئی تو بہانہ بنا لیں گے یا آپ 2 نمبر لے کے آئیں۔ 1 نمبر کہاں سے ملے گی؟ 1 نمبر جی ہمیں پتہ ہے کہاں سے ملے گی، آپ 20,000 ہمیں دیں، ہم لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے ڈھونگ رچائے۔ بہرحال اس طرح کرنے کے بعد وہ ایک تویز یا جو بھی وہ چیز کر کے دیتے ہیں، اب بندے کو کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ بندہ پھر آتا ہے جی میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، یہ کیا وہ کیا، تو آپ نے جو تویز دیا تھا اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو پھر آگے سے وہ کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پر جو جادو کرنے والا ہے وہ بار بار آپ پر جادو کرتا ہے، ہم نے تو جو تعویذ دیا تھا اس سے آپ کی کاٹ کر دی تھی ہم نے، اب اس نے دوبارہ جادو کر لیے، اب کیا ہے جی اب دوبارہ وہ سارا کام ہوگا۔ تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے فراڈیوں نے یہ سوال نکالا ہوا ہے کہ آپ پر بار بار جادو ہوتا ہے۔ اب بالفرض اگر حقیقت میں بھی ہوتا ہو تو ہمارے پاس جو سنت طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ان وظائف کا اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آخری قول جو ہیں ان کا اہتمام کریں، اور صبح شام کی جو مصنون دعائیں ہیں ان کا آپ اہتمام کریں، ان چیزوں کا آپ اہتمام کریں۔ کوئی بار بار جادو کرے گا تو آپ بھی بار بار پڑھیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے 2 دن پڑھ کے چھوڑ دیا، یہ وظائف تو روزانہ کے کرنے کے ہیں،
اپنی نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، موسیقی سے اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں. آپ بھی اس اپنی زندگی معمول کے مطابق گزاریں، کوئی بار بار کرتا رہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا جی، اگلا جو سوال ہے یہ ارشد خان صاحب پوچھتے ہیں کہ جی میں نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قیامت کافروں پر آئے گی، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو سارے لوگوں کو قتل کر دیں گے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، اس میں کچھ بات آپ نے ٹھیک سنی ہے، کچھ غلط سنی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ آئیں گے. اس وقت وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، اور جب اللہ کو منظور ہوگا یا جو بھی اللہ نے ان کا وقت مقرر کیا ہوا اس وقت پر وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آ کر وہ دجال کو قتل کریں گے. دجال کے قتل کے بعد جو ہے وہ سارے دنیا کے کافر لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں گے، جو نہیں ہوں گے جیسے یہودی وغیرہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو اس وقت پھر ساری انسانیت جو ہے وہ مسلمان ہوگی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب سارے مسلمان ہوں گے تو یہ بھی سنا ہے کہ قیامت کافروں پر آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا وقت، اپنی زندگی اس دنیا میں گزاریں گے. ان کا وقت جو ہے وہ سب سے دنیا کا بہترین وقت ہوگا، برکت کے لحاظ سے، امن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، وفات پا جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے. تو ان کے جانے کے بعد پھر وہ جس طرح آج کل حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوگا اور حالات خراب ہوتے جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ ایک کافر ہوگا، دوسرا کافر ہوگا، اور اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پھر دنیا میں دوبارہ کفر پھیلے گا. جس طرح بڑی تیزی کے ساتھ اچانک سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے، دجال کے قتل کی وجہ سے، اسی طرح پھر اچانک بڑی تیزی کے ساتھ لوگ کافر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی اس وقت بھی مسلمان ہوں گے، لیکن قیامت کے وقوع سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے کہ وہ ہوا جس مسلمان کے ساتھ ٹکرائے گی تو مسلمان فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر مسلمان اچانک جو ہے مسلمان جو ہیں فوت ہونا شروع ہو جائیں گے. دنیا میں سارے مسلمان فوت ہو کر ختم ہو جائیں گے اور صرف کافر بچیں گے، اور پھر قیامت کا جو وقوع ہے وہ کافروں پر ہوگا. تو یہ بات دراصل اس طرح ہے. تو یہ چند ایک سوالات تھے. آپ انشاءاللہ اسی طرح پوچھتے رہیں گے تو میں بھی کوشش کرتا رہوں گا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ ویڈیو میسیج کے ذریعے بھی اور آڈیو میسیج کے ذریعے بھی سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں. لکھ کر پوچھنا چاہیں تو اردو زبان میں لکھیں، رومن اردو میں یا انگلش میں نہ لکھیں. اور ویڈیو میں اگر پوچھنا چاہیں یا آڈیو میں تو کوشش کریں کہ صرف 20 سیکنڈ یا اس سے بھی کم کی ویڈیو یا آڈیو ہو، اس سے زیادہ لمبی نہ ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.